علی بھائی آج کا پہلا سوال ہے، 10 محرم الحرام 1442 ہجری کے ایک جلوس کی لائیو ویڈیو چلاتے ہوئے 24 نیوز پر ایک شیعہ مولانا صاحب کی گستاخانہ بدوا بھی نشر ہو گئی، جس میں وہ سرعام حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت بھیج رہا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ چنانچہ پیمرا کی جانب سے اس نیوز چینل کے خلاف کارروائی بھی عمل میں لائی گئی، لیکن اس واقعے کی باز گشت سوشل میڈیا پر تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ اس طرح کے واقعات کے حوالے سے علی بھائی کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی، ہم اس کو کیٹاگوریکلی کنڈیم کرتے ہیں، اور میں بغیر کسی تردد کے شروع میں یہ ورڈکٹ دے دوں کہ چاہے اہل بیت ہوں علیہم السلام، امہات المومنین ہوں علیہم السلام، یا صحابہ اکرام علیہم رضوان ہو، کسی کی شان میں بھی اس طرح کی گستاخی کرنا یا ان پر لعنت بھیجنا، نعوذ باللہ، سب و شتم کرنا، یہ 100% حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ حتیٰ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواہ یہ 3 شخصیات ہی کیوں نہ ہوں جن سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اپنی وفات تک ناراض رہے، اس کے باوجود صرف علمی اختلاف کی ہم اجازت دیں گے، ان کے بارے میں گالی گلوچ کرنا یا لعنت بھیجنا یہ مسلمانوں کی روش نہیں ہے۔ یہ بالکل اس چیز کو کلیئر کٹ سمجھ لینا چاہیے، اور اس حوالے سے گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے ٹی وی چینلز پہ پابندی تو بعد میں لگائیں، پہلے ان کو ایجوکیٹ کریں کہ ان کے پاس ایسے علماء کا پینل ہونا چاہیے جو اس طرح کی لائیو جو کوریج ہے، خواہ وہ اہل سنت کی تقاریر کی ہو یا اہل تشیع کی، اس کو کرٹیکلی دیکھیں، اور اس کے بعد ایٹ لیسٹ 5 منٹ کے ڈیلے کے ساتھ وہ ویڈیو آن ایئر ہونی چاہیے، تاکہ اگر کسی نے کوئی گستاخانہ جملہ بولا ہے تو اس کو وہیں پر روکا جا سکے، ایڈٹ کیا جا سکے، ادروائز یہ سلسلہ پھر تھمے گا نہیں۔ اور ایجوکیشن اس میں ضروری ہے، اور حیران کن بات ہے کہ ٹی وی چینل پہ تو پیمرا نے پابندی لگا دی ہے، اور وہ جو بدبخت کھڑا ہو کے یہ سارے بکواسات کر رہا تھا اس کو بھی پکڑا کسی نے کہ نہیں؟ اصل تو اس کو پکڑنے کی ضرورت تھی۔ کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شان میں بھی ایک غالی رافضی، بلکہ اسے نصیری کہنا چاہیے، آصف علوی نے جو ہے وہ گستاخانہ جملہ بولا اور معاذ اللہ تکفیر کی ان کی، تو اس کے جواب میں میری ڈیٹیل ویڈیو آئی تھی، الحمدللہ لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ دیکھی ہے۔ میں نے جذباتی رد نہیں بلکہ علمی رد کیا ہے۔ جذباتی رد تو آج کل سوشل میڈیا پہ ان لوگوں کا بہت ہو رہا ہے، وہ ان کا کر رہے ہیں یا ان کا کر رہے ہیں، اور بڑی بڑی کانفرنسز ہو رہی ہیں، اور وہ تنظیمیں کہ جن کی وجہ سے امت کو اور خصوصاً ملک پاکستان کو امن کے اعتبار سے یہاں پر کئی ایک تکلیف کا سامنا رہا اور فسادات بھگتنے پڑے کئی دہائیوں تک، وہ دوبارہ سے تنظیمیں اب منظر عام پہ آ گئی ہیں، اور اسی مکتب فکر کے علماء جو ان تنظیموں کے ایٹیچیوڈ کے اوپر خود تان کرتے تھے، اب وہ خود ان کی سربراہی کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی تنظیموں کا باہر نکلنا بیسیکلی اس قسم کی ذلیل حرکتوں کا ریونج ہے۔ میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا۔ جس طریقے سے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ایک خود ساختہ جھوٹا جملہ بولا، اور اس کے ریونج میں اہل تشیع کی جانب سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی گستاخیاں شروع ہوئی، بالکل اس طریقے سے جب یہ والا ایٹیچیوڈ ہوگا جو یہ اڈاپٹ کیا گیا اہل تشیع کے غیر ذمہ دار ذاکر یا عالم کی جانب سے اعلانیہ، تو پھر ظاہر ہے کہ وہی تنظیمیں جن سے آپ کو اختلاف تھا اب دوبارہ ان کو موقع مل گیا کہ وہ اپنا وہ سودا اپنی پبلک میں بیچیں۔ تو یہ دونوں طرف کی علماء کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس طرف امت کو لے کے جا رہے ہیں۔ اور یہاں پر میں اہل تشیع سے بھی کہوں گا کہ وہ اپنے جو بڑے علماء ہیں ان کی ذرا ویڈیوز دیکھیں، خصوصاً یہ آصف علوی والے مسئلے پہ بھی ذمہ دار علماء نے کہا کہ یہ غلط کام ہوا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے اس طرح کی بات کرنا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جو مفتی اعظم ایران ہیں، امام ان کے خامنائی صاحب، ان کا تو بہت پہلے فتویٰ آیا تھا، جب یاسر الحبیب جو غالی رافضی ہے، جو امام خمینی کو بھی کافر کہتا ہے، وہ اتنا غالی رافضی ہے، اس نے جب سیدہ عائشہ کی توہین کی تو اس وقت خامنائی صاحب نے باقاعدہ فتویٰ دیا
کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے اور ایسا شخص شیعت سے خارج ہے. اور اسپیسیفکلی انہوں نے کہا کہ امہات المومنین کا جہاں تک تعلق ہے ان کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کی توہین رسول اللہ کی توہین ہے. بس یہی اب کیا جا سکتا ہے. باقی جو بھونکنے والے ہیں ان کو آپ, یہ تو حکومتوں کا کام ہے نا کہ ان کو روکیں. علماء کا تو کام جہاد بالقلم ہی ہے نا, وہ زبردستی تو نہیں کر سکتے. ہمارا جو جھگڑا ہے وہ ہے گستاخانہ الفاظ کے اوپر, لعنت کرنے کے اوپر, سب و شتم کرنے کے اوپر. علمی اختلاف آپ دنیا کے ہر انسان سے کر سکتے ہیں سوائے اس شخص کے جس کی قبر مدینے میں ہے, امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے, اور یہ حدیث خود ایک ناسبی روایت کر رہا ہے, مروان بن حکم, اور اس نے امام زین العابدین کو یہ بات بتائی, امام سجاد کو, بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی, کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جہاں پر سیدنا عثمان اور سیدنا علی کا اختلاف ہو گیا حج تمتع کے مسئلے میں. حضرت عثمان حج تمتع پہ پابندی لگانا چاہتے تھے, حضرت علی کہتے تھے نبی علیہ السلام نے حج تمتع کو جاری کیا ہے, یہ سنت ہے, آپ اس پہ پابندی نہ لگائیں. اتنی مشکل سے حضور نے یہ مشرکانہ ایک رسم توڑی تھی, کیونکہ عرب کے لوگ حج والے سفر میں عمرے کو گناہ سمجھتے تھے. نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت دی, امت کے لیے آسانی فرمائی. تو جب حضرت عثمان اپنی بات پر ڈٹے رہے, حالانکہ خلیفہ راشد تھے, تو حضرت علی نے کہا کہ میں کسی بھی شخص کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. میں حج اور عمرے کی اکٹھی نیت کرتا ہوں, یعنی جمع کرنے کی, چاہے وہ قران کی شکل میں ہو یا تمتع کی شکل میں. تو انہوں نے سنت کو اڈاپٹ کیا. اس پہ حضرت عثمان نے کوئی ان کو جیل میں نہیں ڈلوایا, نہ کسی نے کہا کوئی گستاخی ہو گئی, کیونکہ ان کو پتا تھا حضرت علی جو ہے وہ دلائل کے ساتھ علمی رد کر رہے ہیں, اور نبی علیہ السلام کی سنت تو ہے. خیر یہ الگ سے ٹاپک ہے. اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, اہل شام میں سے ایک شخص آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس, حضرت معاویہ کا دور ہے, اور شامی تو آپ کو پتا ہے ان کی ایک اٹیچمنٹ بھی ہے, اور وہ شام سے آتا ہے. حضرت معاویہ نے پھر اپنے دور کے اندر حج تمتع کے اوپر پابندی لگائی. حضرت علی نے اس کو بحال کیا تھا, لیکن پھر وہ پابندی جب دوبارہ لگی تو امت نے ایکسیپٹ نہیں کیا. تو عبداللہ بن عمر سے آ کے وہ شخص کہتا ہے, ترمذی کے الفاظ ہیں کہ بتائیے حج تمتع جائز ہے, ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو جمع کرنا؟ تو ان کا جائز, یہ تو سنت ہے, یعنی نبی علیہ السلام کا جاری کردہ طریقہ. اگرچہ آپ نے قران کیا, لیکن وہ بھی ایک حج اور عمرے کو جمع کرنے کی شکل ہے. تو اس نے آگے سے کہا کہ آپ کے والد حضرت عمر تو اس سے منع کرتے تھے. تو انہوں نے کہا بتاؤ کسی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری فرمائیں اور حکم دیں اپنے اصحاب کو, اور میرے والد اس کی مخالفت میں کوئی بات کریں, تو میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اس نے کہا جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانی جائے گی. تو انہوں نے کہا پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج تمتع کا حکم دیا. یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے, اس طرح کے اور کئی ایک اختلافی موضوعات ہیں. مسئلہ نمبر 197 میرا یوٹیوب پہ ریکارڈڈ موجود ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اماموں کی گستاخی کا الزام. یہ تو اماموں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا, ہم تو بتا رہے ہیں خلفائے راشدین سے صحابہ کرام اختلاف کر لیتے تھے علمی دلائل کی روشنی میں. وہ خلفائے راشدین جن کے بارے میں ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے, مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی حدیث, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازم ہے. سیدنا ابو بکر, عمر, عثمان, علی اور حسن ابن علی کے بھی 6 مہینے شامل کر لیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو باقی لوگوں سے تو اختلاف رائے ہو سکتا ہے, بلکہ شاہ ولی اللہ دہلوی جن کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب کانٹیننٹ میں تینوں جو سنیت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور دعوے دار, وہ اپنا امام مانتے ہیں. ان کی شعراء آفاق تصنیف عربی میں جو ہے حجت اللہ البالغہ اردو ترجمہ ہو چکا ہے, اس میں انہوں نے چاروں اماموں کے اقوال پہ ایک پورا چیپٹر باندھا ہے. اس میں انہوں نے امام مالک کا قول نقل کیا ہے کہ امام مالک کہا کرتے تھے کہ اس دنیا میں سوائے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسا شخص نہیں جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو. اور نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے وہ کہا کرتے تھے کہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے آپ اختلاف نہ کر سکتے ہوں سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو یہ ہے مسلمانوں کی دین کی جڑ اور بنیاد. اب یہاں پر میں اہل تشیع عام سے بھی کہوں گا کہ علی کے شیعہ بنے, بنو امیہ کے شیعہ نہ بنے.
سیدنا علی کی یہ تعلیمات نہیں ہیں جو آپ لے کر چل رہے ہیں. آپ اپنی کتابوں کی طرف رجوع لے کر آئیں جو ہم آپ سے عرض کرتے رہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. بکش مسلم بنے تو کسی نے علی کا شیعہ بننا ہے تو کتابی شیعہ بنے، بابی شیعہ نہ بنے. کتابوں کے شیعہ اور ہیں، بابوں کے شیعہ اور. کتابوں کے شیعہ اور ہیں اور ذاکروں کے شیعہ اور. تو یہ غور کریں ذرا. تو اس کانٹیکسٹ میں شیعہ مکتب فکر کو 2 ریفرنسز کوٹ کروں گا اسی کانٹیکسٹ کے اندر، لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین. میرے بھائیو، یہ دونوں ریفرنسز ان کی شورا افاق تصنیف جس کو وہ فالو بھی کرتے ہیں، اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، نہج البلاغہ، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خطبات اور ان کے مکتوبات کا مجموعہ ہے. اس کے اوپر الگ سے میری کئی ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں. بہرحال نہج البلاغہ کو مقبولیت اہل تشیع کے ہاں جتنی حاصل ہوئی عرب و عجم کے اندر اور کسی کتاب کو نہیں. ویسے حدیث کی کتابیں جس طرح ہماری بخاری اور مسلم ہے اس لیول کی، ان کی جو کتاب ہے وہ اصول الکافی ہے، لیکن اس کو بھی اتنی شہرت نہیں ملی جتنی شہرت نہج البلاغہ کو ملی. یہ میرے بھائیو نہج البلاغہ اب نئی پرنٹ ہو کے آئی ہے، بڑی خوبصورت کمپوزنگ میں، مجھے گفٹ بھیجی ہمارے ایک دوست نے. تو اس سے میں نے 5 ریفرنسز، پچھلے دنوں بھی میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی گستاخی جو کی تھی ایک نصیریہ ذاکر نے، اس کے رد میں تو میں نے اس میں حوالہ اس میں بھی دیا تھا اسی سے، اور آج بھی میں اس سے 2 ریفرنسز دوں گا. پہلا ریفرنس جو ہے وہ نہج البلاغہ سے خطبہ نمبر ہے 204 مولا علی کا، اور یہ مفتی جعفر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فوت ہو چکے ہیں. ان کا یہ ترجمہ ہے. شیعہ کے ایک اتھینٹک علماء میں سے ایک بڑی پرسنالٹی تھے. تو آپ دیکھیں اس خطبے کا عنوان کیا ہے، وَقَدْ سَمِعَ قَوْمًا مِّنْ أَصْحَابِهِ يَسُبُّونَ أَهْلَ الشَّامِ أَيَّامَ حَرْبِهِمْ بِصِفِّينَ. اور جب مولا علی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو سنا کہ وہ جنگ کے دوران اہل شام یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارٹی پر سب و شتم کر رہے تھے جنگ کے دنوں میں جب آپ نے تلوار اٹھا لی تو باقی چیزیں چھوٹی ہوگی، لیکن اخلاقیات سے نہیں کسی کو گرنا چاہیے. تو اس پہ پھر مولا علی کا خطبہ ہے. میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو. یہ ہے علی کے شیعہ جو مولا علی کو فالو کریں گے. اگر تم ان کے کرتوت کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ایک ٹھکانے کی بات ہے اور عذر تمام کرنے کا صحیح طریقہ کار ہوگا. یعنی علمی طریقے سے رد کرو، گالی دینے سے کیا ملے گا؟ تم گالم گلوچ کے بجائے یہ کہو خدایا ہمارا بھی خون محفوظ رکھ اور ان کا بھی، اور ہمارے اور ان کے درمیان اصلاح کی صورت پیدا کر اور انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف لا تاکہ حق سے بے خبر حق کو پہچان لیں اور گمراہی اور سرکشی کے شیدائی اس سے اپنا رخ موڑ لیں. یہ ہے میرے بھائیوں ایک طریقہ پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کا. اور مزے کی بات بتاؤں، اسی سے ملتا جلتا خطبہ اہل سنت کے ہاں آپ کو المستدرک للحاکم میں مل جائے گا. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8658 نمبر حدیث ہے جس میں مولا علی کے الفاظ ہیں کہ اہل شام کو گالی مت دو بلکہ ان کے کرتوتوں کو برا کہو، یا ان میں جو برے لوگ ہیں ان کو برا کہو، ان کو گالی مت دو. تو یہ نہج البلاغہ میں بھی خطبہ آ گیا اور المستدرک للحاکم کے اندر بھی آ گیا. اچھا، دوسرا ریفرنس وہ ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ایک مکتوب لکھا تھا معاویہ ابن ابی سفیان کے نام. یہ خط نمبر ہے مکتوب نمبر 6. اچھا، یہ جو میں آپ کو نمبرنگ بتا رہا ہوں یہ پوری دنیا میں سٹینڈرڈ ہے، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، ایون جتنے ورژن آپ کو ملیں گے پرنٹنگ والے سب میں نمبرنگ یہی ہوگی، خطبوں کی اور مکتوب کی. یہ خط ہے. یہ خط انہوں نے لکھا ہے جب حضرت معاویہ نے خلیفہ وقت کی بیعت سے انکار کیا، امام وقت کے خلاف بغاوت کی، تو اس میں حضرت علی نے ان کو سمجھانے کے لیے کیا لکھا
جن لوگوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی ہے جس اصول پر وہ ان کی بیعت کر چکے تھے. یعنی مولا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ میری خلافت کی دلیل یہ ہے کہ جس اصول پہ خلفائے ثلاثہ کی بیعت ہوئی ہے، جن اصحاب نے کی ہے، اسی اصول کے اوپر میری بیعت ہوئی ہے جن پہ خلفائے ثلاثہ کی ہوئی تھی. اچھا، بعض شیعہ کہتے ہیں یہ انہوں نے بیسیکلی الزامی جواب کے طور پہ حضرت معاویہ کو کہا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خلفائے ثلاثہ کی بیعت کو درست سمجھتے تھے، نہ، یہ آپ نے غلط رزلٹ نکالا ہے. یہ مکتوب خود اپنی حفاظت کرے گا کہ آپ اپنا لقمہ اس کے منہ میں نہیں ڈال سکتے. آگے جا کے مولا علی کہیں گے کہ وہ اصحاب جنہوں نے 3 خلفاء کو چنا تھا اور مجھے بھی چنا ہے، ان کا چننا اس میں اللہ کی خوشنودی ہے اور ان اصحاب کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے. تو بات ہی ختم ہو گئی. اب آپ جتنی مرضی اپنی پبلک کو کہانیاں کرواتے رہیں، باطل تو نہیں داخل ہو سکتا. اب وہ کیا کہتے ہیں، اور اس کی بنا پر جو حاضر ہے اسے پھر نظر ثانی کا حق نہیں، اور جو بر وقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار نہیں، اور شورا کا حق صرف مہاجرین اور انصار کو ہے، اور اگر وہ کسی پر ایکا کر لیں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اسی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھی جائے گی. اب جو کوئی اس کی شخصیت پر اعتراض یا نیا نظریہ اختیار کرتا ہوا الگ ہو جائے تو اسے وہ سب اسی طرح واپس لائیں گے جدھر سے وہ منحرف ہوا ہے. اب دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی رضا ہے، جو ہٹے گا اسے واپس لایا جائے گا. وہ سورۃ الحجرات میں بھی آیا نا کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے اور وہ نہ سمجھ رہا ہو تو اسے قتال کر کے آمادہ کرو کہ واپس آئے. اسی کے تحت مولا علی نے جنگ جمل، صفین اور نہروان لڑی تھی. اور اگر انکار کرے تو اس سے لڑیں. یہ وہی بات آ گئی، کیونکہ وہ مومنوں کے طریقے سے ہٹ کر دوسری راہ پر ہو لیا ہے اور جدھر وہ پھر گیا ہے اللہ بھی اسے ادھر ہی پھیر دے گا. اے معاویہ، میری جان کی قسم، اگر تم اپنی نفسانی خواہشوں سے دور ہو کر عقل سے دیکھو تو سب لوگوں سے زیادہ مجھے عثمان کے خون سے بری پاؤ گے، مگر یہ کہ تم بہتان باندھ کر کھلی ہوئی چیزوں پر پردہ ڈالنے لگے ہو. والسلام. شکر ہے جی، اسلام لکھ دیتا ہے. اسلام کا مطلب ہے کہ انہوں نے مسلمان سمجھا ہے، ٹھیک ہے نا. اور بیعت پہ آمادہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مسلمان سمجھتے تھے تبھی بیعت پہ آمادہ کیا نا. کافر سے تو نعوذ باللہ بیعت نہیں لینی تھی. تو آپ یعنی وہ سلام بھیج رہے ہیں اور آپ جناب لانتے بھیج رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، آپ علی کے شیعہ ہیں یا بنو امیہ کے شیعہ ہیں یا ان کے شیعہ ہیں جن کے نام مولا علی نے خط لکھا ہے. تو آپ اسی کے شیعہ بنیں جو جس کا شیعہ آپ کو بننا چاہیے، پارٹی کا بندہ، مولا علی کا پارٹی کا بندہ. اچھا میرے بھائیو، یہ جو سب و شتم کا ٹاپک ہے یہ انتہائی سینسٹیو ٹاپک ہے اور اس کے ساتھ کئی ایک چیزیں جڑی ہوئی ہیں، کئی ایک تلخ حقائق جڑے ہوئے ہیں کہ اس کی بنیادیں کہاں ہیں. یہ حقیقت بات ہے کہ یہ سب و شتم کا سلسلہ بنو امیہ کے دور میں شروع ہوا سیدنا علی بن ابی طالب پر، اور پھر اس کے ریونج میں جو مولا علی کے شیعہ تھے وہ بھی ایکسٹریم رویے پر گئے اور انہوں نے وہی کام جو ہے وہ بنو امیہ کے ساتھ اور بلکہ ان کی وجہ سے نعوذ باللہ خلفائے ثلاثہ کے اوپر کرنا شروع کر دیا. اچھا، یہ میں بنو امیہ جب بھی نام لوں تو آپ نے حضرت عثمان کے پیچھے جا کے نہیں چھپنا یا عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے نہیں چھپنا. یہ غلط ایٹیچیوڈ ہے. یہ اس طریقے سے ہی ہے جس طرح اگر ہم بنو ہاشم کے فضائل بیان کریں جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین خاندان کو یعنی انسانیت میں چنا، تو آپ یہ کہیں گے جی چنگا عظیم خاندان ہے، ابو لہب پیدا ہو گیا ہوتے، تو پھر ظاہر انڈرسٹوڈ ہوگا. رسول اللہ نے حالانکہ اس کو علیحدہ نہیں کیا کہ سوائے ابو لہب کے، تو میں بھی اگر علیحدہ نہ کروں تو انڈرسٹوڈ ہے کہ حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام وہ ان کو ہم ایکسکلوڈ کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں اوور آل بنو امیہ کی. تو غلط طریقے سے چیزوں کو لے کے نہیں چلنا چاہیے، علمی طریقے سے لے کے چلنا چاہیے. تو یہ ایک ٹاپک ہے، گاہے بگاہے تو میں اس کا ذکر کرتا تھا، لیکن اب چونکہ یہ ایک ایشو آیا ہے تو اس کانٹیکسٹ میں یہ بات کروں کہ یہ جو کچھ ہوا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازیبہ کلمات والا، تو اس کی روٹس 1400 سال پرانی ہیں. یہ کوئی آج کی پیداوار نہیں ہے. اور اس کے اوپر اجماع ہے کہ بنو امیہ کے دور میں صلح حسن 41 ہجری سے لے کر 99 ہجری تک، آلموسٹ 60 سال تک بنو امیہ کے ممبروں پہ تینوں براعظموں کے اندر جمعے اور عیدین کے خطبوں میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم وعلیہ السلام
پر سب و شتم کیا جاتا تھا، اور اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ تو ضرور رائے ہے کہ حضرت معاویہ کے حکم سے ہوتا تھا یا ان کے چیلے خود سے کرتے تھے، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک آنکھیں بند کرنے والی بات ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کوئی شخص کہ جی لال مسجد میں جو کچھ ہوا وہ پرویز مشرف کو تو نہیں پتا تھا، نیچے پتہ نہیں کوئی کار گیا، تو وہ آپ نے ویسے آنکھ بند کرنی تو علیحدہ کریں۔ بال حدیثیں کیا کہتی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کروا رہا تھا اور کس کے کرنے سے ہو رہا تھا۔